غزوہ احد میں 50 صحابہ کو حضور نے متعین کیا تھا۔ مشہور بات ہے کہ اس پہاڑ پہ پہرے داری کرنی ہے، نیچے کچھ بھی ہو جائے جب تک میں نہ کہوں نیچے نہیں اترنا۔ میدان جنگ کا نقشہ پلٹا، دشمن بھاگ گیا اور فاتح صحابہ جو ہیں وہ مال غنیمت جمع کر رہے تھے، تو اوپر والوں نے دیکھا کہ کام تو ختم ہو گیا، تو صحابہ میں جو 50 صحابہ اوپر تھے آپس میں اختلاف ہوا۔ بعض صحابہ نے یہ کہا کہ حضور نے کہا ہر حال میں یہاں ٹھہرنا ہے، تو ہمیں یہاں ٹھہرنا چاہیے۔ تو بعض نے کہا حضور کا یہ حکم تو جنگ کی حالت میں تھا، جنگ ختم ہو گئی، تو اب ہمیں نیچے چلنا چاہیے، اور بہت سے صحابہ نیچے اتر آئے، کچھ صحابہ وہاں رہ گئے۔ اب یہ جو نیچے اتر آئے اللہ کے نبی کی صریح حکم کی صریح واضح خلاف ورزی کے باوجود، اور اس سے کیا ہوا کہ مشرکین اسی راستے سے دوبارہ حملہ آور ہوئے۔ جو صحابہ اس چوٹی پہ رہ گئے تھے وہ سارے کے سارے شہید ہو گئے، میدان جنگ کا نقشہ پلٹ گیا، اللہ کے نبی کا مبارک چہرہ زخمی ہو گیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کا مبارک جوتا اللہ کے نبی کے خون سے بھر گیا۔ 70 صحابہ اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ فتح ظاہری شکست میں بدلنے لگی۔ اب ان غلطی کرنے والوں کے ساتھ آج کا سپہ سالار کیا کرتا؟ آج کا چیف آف آرمی سٹاف کیا کرتا؟ کورٹ مارشل سے نیچے کی کوئی سزا کم از کم نہیں ہوتی، لیکن اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ معاف کر دیا۔ صرف معاف نہیں کیا، قرآن کریم کی یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے یہ حضور کے اسی رویے کو بیان کر رہی ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی رحمت، اللہ کی عنایت اور عطا ہے کہ آپ ان کے لیے نرم ہو گئے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت ہوتے، سخت دل والے ہوتے، درشت زبان والے ہوتے، لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ جو عاشقوں کی طرح آپ کے گرد جمع ہے نا، یہ جمع نہ ہوتے، یہ بھاگ جاتے۔ تو اب کیا کیجئے؟ فَاعْفُ عَنْهُمْ، قرآن کہتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو معاف کیجئے، کیونکہ اگر نبی کے دل میں اپنے کسی امتی کے بارے میں کوئی مسئلہ ہے تو اس امتی کی بربادی کے لیے تو کچھ اور نہیں چاہیے۔ تو قرآن کہتا ہے فَاعْفُ عَنْهُمْ، پہلے تو ان کو معاف کیجئے۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور خود معاف کریں اور اللہ سے بھی ان کے لیے معافی مانگیں، کیونکہ وہ ان کی نیت غلط نہیں تھی، وہ نقصان قصداً مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی نیت سے نیچے نہیں اترے۔ ایک غلطی ہے، بڑی غلطی ہے، بڑا نقصان ہوا ہے، ہو گیا ہے، اب چھوٹے سے غلطی ہو گئی، آپ نے معاف بھی کر دیا، لیکن اس غلطی کا اثر دیر تک چھوٹے کے برتاؤ میں رہے گا، وہ شرمندہ رہے گا، اس کی نگاہیں آپ کے ساتھ نہیں ملیں گی۔ تو قرآن نے ان صحابہ کی یہ کیفیت ختم کرنے کے لیے، ان کو پہلے مقام پہ بحال کرنے کے لیے اگلا حکم یہ دیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان کو اپنے پاس بٹھائیے، ان کو عزت کی جگہ دیجئے اور ان سے مشورہ کیجئے کہ یہ ہو گیا، اب کیا کرنا چاہیے۔ تو جب آپ مشورہ کریں گے تو وہ اپنی اہمیت سمجھیں گے، اپنا مقام سمجھیں گے، ان کے دل میں جو ایک خلجان ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، فیصلہ آپ خود کریں،
مشورہ ان سے کریں تو وہ اپنی پہلی کیفیت پر واپس آ جائیں گے کہ ایک غلطی ہوئی ہے، اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں معاف کر دیا ہے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ فیصلہ کر چکے ہیں تو پھر اللہ پر بھروسہ کریں اور جو مرضی کریں، لیکن 3 چیزیں، فَاعْفُ عَنْهُمْ، خود بھی ان کو معاف کریں، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اللہ سے ان کے لیے معافی مانگے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان کو اٹھائیں، ان کو بلند کریں، ان سے مشورہ کریں، ان کو اپنی مجلس میں بٹھائیں، ان کو یہ احساس نہ ہونے دے کہ آپ نے کوئی بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کتنی بڑی غلطی ہے، کتنی بڑی غلطی ہے، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک اخلاق کیا ہے؟ یہ اخلاق